بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم عتیق الرحمن بن حکیم محمد یونس مسلم دعاخانہ کالی روڈ پتوکی کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج میں آپ لوگوں کو اہم اور ضروری طبی معلومات دینا چاہ رہا ہوں جو کہ میں اپنے دوستوں کے نام کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے میں اپنے چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ہمارے چینل مسلم دعاخانہ پتوکی کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیا کریں، اور یہ ساتھ لگے گھنٹی کے نشان کو ہلکا سا پش کر دیں۔ اس کو ہلکا سا پش کر دیں، میں آپ کو اس بات کی ضمانت دیتا ہوں، گارنٹی دیتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ صحت مند، تندرست اور توانا زندگی گزاریں گے۔ اور دوسری اور اہم بات یہ ہے کہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے موصول ہوگا۔ آپ ہماری ویڈیو سے مستفیض ہوتے رہیں گے اور اپنے دوستوں سے شیئر کرتے رہیں گے۔ اب میں آتا ہوں اپنے موضوع کی طرف۔ برین اٹیک یعنی ہارٹ اٹیک ایک زیادہ خطرناک مرض ہے جو آج کے دور میں بہت زیادہ پھیل رہا ہے۔ دل کے امراض میں شریانی سدے جو کہ شریانوں میں ہوتے ہیں سب سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ وہ سدے موت کا سبب بنتے ہیں۔ دل کے دورہ کی جو ابتدائی معلومات ہیں ان کو کبھی بھی نظر انداز مت کیجیے، بلکہ فوراً اپنے طبیب سے آپ رجوع کریں۔ اس طرح آپ دلی طور پر محفوظ رہیں گے اور آپ ہارٹ اٹیک کی مرض سے محفوظ رہیں گے۔ اسی طرح جگر کے امراض ہیں جیسا کہ ہیپیٹائٹس اے ہے، ہیپیٹائٹس بی ہے۔ جب وہ جگر پر اٹیک ہوتے ہیں تو مریض سال ہر سال تک ایڑیاں رگڑ رگڑ کر اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ ان اسباب سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اور نیند کی کمی جو کہ اعصابی تحریک میں ہوتی ہے، نیند کی زیادتی جو کہ غدی عضلاتی تحریک میں ہوتی ہے، اسی طرح معدے کی جلن دراصل معدے کی ٹھنڈک سے ہوتی ہے۔ پاؤں کی جلن بلڈ پریشر لو کی وجہ سے ہوتی ہے۔ سینہ کی جلن معدہ سے اٹھنے والی گیس کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جب ہمارا معدہ خراب ہوتا ہے، تبخیر ہوتی ہے تو گیس اوپر کو اٹھتی ہے، اس وجہ سے سینہ کی جلن ہوتی ہے۔ پاؤں کا سن ہو جانا بلڈ پریشر ہائی اور شوگر کی وجہ سے ہوتا ہے۔ پاؤں وہ حضرات جن کے پاؤں سن ہو جاتے ہیں، پاؤں سو جاتے ہیں یا پاؤں کی انگلیاں سو جاتی ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنا بی پی چیک کروائیں، اپنا بلڈ پریشر چیک کروائیں اور اپنی شوگر اس کو لازمی طور پر چیک کروائیں۔ زیادہ خواب دیکھنے والا مریض معدے کا مریض ہوتا ہے، اس کا معدہ خراب ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک علامت ہے کہ جس میری بہن کو زیادہ خواب آتے ہیں وہ اپنا معدے کا علاج کروائے، اس کا معدہ خرابی کی طرف جا رہا ہے۔ پیٹ درد کھانا کھانے کے بعد ہو تو یہ معدہ کی ٹھنڈک کی وجہ سے ہوتا ہے، اور اس کا جو علاج ہے وہ گرم دواؤں سے کیا جاتا ہے۔ اور اگر پیٹ درد ہر وقت ہو تو معدے کی سوزش کی وجہ سے ہوتا ہے۔ معدے میں جو سوجن ہوتی ہے وہ اس وجہ سے ہوتا ہے، اور درد اپنی جگہ تبدیل کرے تو وہ ریحی درد ہے، یعنی معدے کا نظام صحیح نہیں ہے، وہ گیس کی وجہ سے درد ہو رہا ہے۔ درد اپنی جگہ تبدیل نہ کرے یعنی مقام درد ایک ہی ہو تو پٹھوں کی کھچاؤ اور سوزش کی وجہ سے وہ درد ہو سکتا ہے۔ کسی مقام پر خون کے اجتماع سے یعنی خون کے جمع ہونے سے سوزش جو ہوتی ہے یہ مشینی تحریک ہوتی ہے۔ کسی مقام پر پانی یا صفرا کے اجتماع سے سوزش ہو تو یہ کیمیائی تحریک کا نتیجہ ہوتا ہے، یہ کیمیائی تحریک کی صورت میں ہوتی ہے۔ شوگر کے مریض کے گردے فیل شوگر کی وجہ سے، شوگر کی دوائیوں کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ کمر میں ریڑھ کی ہڈی کے درمیان ہوا جمع ہو جائے تو عضلاتی تحریک میں یہ ہوتی ہے۔ شوگر کے مریض کے لیے سب سے زیادہ خطرناک جو چیز ہے وہ شوگر کی ادویات ہیں، جس کی وجہ سے شوگر کے مریضوں کے لیے اس مرض کا جو پہلا نقصان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ان کو، وہ جنسی کمزوری ہوتا ہے۔ شوگر کا مرض پرانا ہو جائے تو جنسی خواہشات بھی ختم ہی ہو جاتی ہیں، سرے سے ہی ختم ہو جاتی ہیں۔ جو شخص ملی جلی غذائیں کھاتا رہتا ہے وہی تندرست رہتا ہے۔ اس لیے یہ بات بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل ہے کہ ہم متوازن اور متواتر خوراک کھائیں، گرم بھی کھائیں، خشک بھی کھائیں، ٹھنڈی خوراک بھی کھائیں اور گرم خوراک بھی کھائیں۔ سوزش گینٹھیا میں پورا ہاتھ پاؤں متورم ہو جاتا ہے، وہ سوج جاتا ہے۔ یہی گینٹھیا میں صرف جوڑوں پر ابھار ہوتا ہے۔ دردوں کے دوران ہاتھ پاؤں پر اکڑاؤ نہ ہو تو اعصابی تحریک ہوگی، اور اعصابی تحریک سے ہی
اعصابی تحریک سے ہی یہ دور ہوگی۔ یہاں پر میں آپ تمام دوستوں سے دوبارہ پھر ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ہمارے چینل مسلم دواخانہ پتوکی کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو سکپ مت کیجیے گا، پوری کی پوری ویڈیو دیکھیں، مکمل طور پر دیکھیں، تب ہی آپ کو اہم اور طبی جو معلومات ہیں ان کے بارے میں آگاہی ہوگی۔ رسولیاں تمام ہی خطرناک ہوتی ہیں، لیکن دماغی رسولیاں سب سے زیادہ خطرناک ہوتی ہیں، جس کو عام طور پر برین ٹیومر بھی کہا جاتا ہے۔ نکسیر خون میں فائبرین کی کمی کی وجہ سے آتی ہے اور کیلشیم کی کمی کی وجہ سے بھی یہ ہو سکتی ہے، جو ناک سے خون بہتا رہتا ہے۔ احتلام کا علاج کرنے کے بجائے نوجوانوں کے خواب روکنے کا علاج کریں۔ جب خواب نہ آئیں گے تو احتلام کبھی بھی نہیں ہوگا۔ جسم کے اندر یا باہر زخم ہوئے بغیر خون کا اخراج نکلنا ناممکن ہے، جو کہ مرض کہلاتا ہے۔ پھیپھڑوں میں زخم نہیں، لیکن پھر بھی اگر خون آئے تو اس کے گلے میں زخم ہوتا ہے، جس کی وجہ سے خون آ رہا ہوتا ہے۔ حافظہ کی کمزوری میں دماغ کے بجائے دل کا فعل تیز ہو جاتا ہے، تو حافظہ کی کمزوری ہو جاتی ہے۔ احتلام اتنا زیادہ خطرناک نہیں جتنا کہ احتلام ہو ہی نہ۔ پیچیدہ اور معدے کے مریض کو موقف غذائیں کھانے سے زیادہ ناموقف غذاؤں سے پرہیز کرنا ضروری ہے، تاکہ مرض فوراً بڑھنا رک جائے۔ قوت کا علاج یکدم کشتہ جات یا زہروں سے نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اصل اسباب کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کہ جب آپ مریض ہمارے پاس آتا ہے تو ہمیں اس کی اچھی تشخیص کرنی چاہیے کہ اس کے معدے میں پرابلم ہے یا اس کے جسم میں گرمی زیادہ ہے، کہ جس وجہ سے اسے کمزوری کا مسئلہ آ رہا ہے۔ اس طرح جب ہم کریں گے، اس کی تشخیص مکمل کر لیں گے، اس کی صحیح تشخیص کر لیں گے، تو ہمارے لیے اس کی مرض کو کنٹرول کرنا آسان ہو جائے گا، ہم اس کا علاج آسانی سے کر سکیں گے۔ نیند اور سکون کے لیے آپ کسی بھی قسم کی جو ادویات یوز کرتے ہیں، میڈیسن یوز کرتے ہیں ایلوپیتھک میں، وہ آپ کے بلڈ پریشر کو لو کرتی ہے اور جسم کو کمزور کرتی ہے۔ بادام زیادہ مقوی حافظہ نہیں ہیں، ان کی نسبت ہرڑ اور آملہ زیادہ مقوی حافظہ ہیں۔ قانون مفردہ اعضاء میں علاج کرتے وقت مقام تحریک کو مد نظر رکھ کر مقام تسکین کی دوائی دی جاتی ہے تو مرض ٹھیک ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ شفا دیتا ہے۔ کوئی مرض خون سے 3 ماہ میں ختم نہیں ہوتا، 3 ماہ سے پہلے ختم نہیں ہوتا، اس کا جو مکمل کورس کا دورانیہ دوائی کا وہ 3 ماہ تک جاری رہنا چاہیے۔ یہاں پر یہ جو میں بات بتانے والا ہوں یہ قابل غور ہے کہ بلڈ پریشر اگر زیادہ ہائی ہو جائے تو فالج ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، اور اس سے اللہ نہ کرے موت واقع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اس کے برعکس اگر بلڈ پریشر انتہائی کم ہو جائے تو مریض آہستہ آہستہ موت کے منہ کی طرف چلا جاتا ہے۔ پھیپھڑوں میں اگر چبھن دار درد ہو تو یہ استسقاء الصدر کی واضح علامت ہے، جو غدی عضلاتی تحریک میں ہوا کرتا ہے۔ استسقاء الصدر جو کہ غدی عضلاتی تحریک میں ہوا کرتا ہے۔ کسی بھی علامت کو ٹھیک ہوئے چند دن گزر جائیں تو دوبارہ ہونے کا امکان ہوتا ہے، لیکن کسی علامت کو ٹھیک ہوئے 3 ماہ سے زیادہ عرصہ گزر جائے تو مرض دوبارہ نہیں ہوتا۔ اس لیے دیسی علاج کم از کم 3 ماہ تک متواتر جاری رکھنا چاہیے، جیسا کہ میں پہلے بھی اس بات کو بتا چکا ہوں۔ اس طرح کرنے سے مرض دوبارہ نمودار نہیں ہوتا اور مرض کا جڑ سے ہی خاتمہ ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی علاج آپ کروائیں جس کا آپ کورس مکمل کریں، اور مکمل جو کورس ہے وہ 3 ماہ تک محیط ہوتا ہے۔ حکیم ابو علی سینا جن کا نام حکمت میں مانا جاتا ہے، ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ غذا سے خون بنتا ہے اور دوا سے کیفیت چینج ہوتی ہے، کیفیت بدلتی ہے، اور زہروں سے موت واقع ہوتی ہے۔ ہیپاٹائٹس سی کے وائرس قانون مفرد اعضاء کے غدی اعصابی تحریک سے ختم ہو جاتا ہے۔ عضلاتی تسکین یعنی دل کی کمزوری کا مریض اپنے آپ کو سب سے بڑا مریض سمجھتا ہے۔ اس کے جو ذہن میں چیزیں گردش کرتی ہیں وہ اپنے آپ کو IM ہاسپٹل کہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تمام کی تمام مرضیں میرے ہی جسم میں پائی جاتی ہیں، یہ ایک کیفیت ہے، اور یہی مریض سب سے زیادہ پریشان ہوتا ہے۔ قانون مفرد اعضاء میں تسکین کے مقام پر مرض ہوتا ہے۔ اگر وہاں دواؤں اور غذاؤں سے تحریک پیدا کر دی جائے تو انشاءاللہ کئی مرضوں سے چھٹکارا بآسانی ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ جب خون میں غذا ختم ہو جاتی ہے تو ہمیں بھوک کا احساس ہوتا ہے۔ تندرستی کا اصول یہ ہے کہ آپ متوازن اور متواتر کھائیں۔
ان ٹائم کھائیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کلو وشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو مگر اسراف نہ کرو، کھانا بھی ہے پینا بھی ہے اور کنجوسی بھی نہیں کرنی۔ آخر میں ان دعاؤں کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور آپ اپنا خود کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔